اب آپ اس میں دیکھ لو، آپ بھی زیادہ ہے آپ میں، بلکہ بعض اوقات ہے ہی نہیں، امکان ہی امکان ہے۔ اس لیے پھر آپ اپنے مسائل یا اپنے دائرہ خیال کو آپ غور کر لو، اس کے اندر پھر آپ سے لے لیا جائے گا عمل۔ کیپیسٹی آپ کو سمجھ آنی چاہیے اپنی۔ میں بالکل مطلب کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، میں تو اپنے لطف میں جا رہا ہوں۔ مقصد ہے کہ یہ جو ساز آواز الاپ رہا ہوں میں تو اپنے خون سے رکھ کر رہا ہوں، اپنے لطف لے رہا ہوں۔ اب یہ آپ یہ سمجھو کہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اس قسم کے علم سننے کے لیے ہزاروں سال مطلب انتظار کرنا پڑا۔ آپ بات سمجھیں کہ مجھے کوئی سنائے اور ہم سنیں، نہیں ملا واقعہ۔ جہاں سے سننا ملا وہاں وہ یوں حالت نہیں تھی جیسے یہ حالت ہے۔ میں نے کہا کہ اگر جس طرح ہم ایسے رہے ہیں والے دنیا کو بھی شاید اس قسم کا علم ملے کہ نہ ملے، واقعات ملے کہ نہ ملے، وہ ہم نے انسانوں کو سنانا شروع کر دیا۔ اگر نہ سناؤں تو ان سیلف تو میں سفیشینٹ نہیں ہوں، تو کم سفیشینٹ بھی نہیں ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کے ساتھ یا اپنے خیال کے ساتھ مجھے زیادہ لطف کس کے ساتھ آئے گا؟ جبکہ خیال میرا آپ کو اجتماع میں لاتا ہے، تو پھر خیال میں مجھے زیادہ لطف آئے گا نا۔ تو میں اور آپ کے لطف میں کر سکتا ہوں واقعہ، لطف کے ساتھ گزار لوں۔ نہیں جب آپ کے ساتھ ہوتے پھر یہ بھی شریک خیال ہو گیا نا۔ خیال میرے خیال میں، جہاں میرے خیال میں نوادرات آتے ہیں، انوارات آتے ہیں، تو وہاں اس خیال میں اب افراد بھی آ گئے۔ دقت مجھے ہو رہی ہے کہ ہضم نہیں ہوتے بیر کچے کہ تمہیں بھی دقت ہو رہی ہے، تو میں تو ویسے لطف کی بات سنا رہا ہوں۔ اس لیے آپ دقت تب ہوگی کہ جب آپ یہ کہو کہ جو واقعہ ہونا ہے جی وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، جو ہوا پڑا ہے یہ تو سمجھ، تیرے ساتھ ہوا کیا پڑا ہے؟ رات کے 95 بجے جہاں بیٹھے ہوئے، آپ بات سمجھو نا، مگر آدمی جانا کہاں جانا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے، نیند کے باوجود، حالات کے باوجود، دقتوں کے باوجود کہ دن بھر میں لیبر کیا ہے، کافی ہو گئے دن، شام سے مطلب شام کو کھانا کھاؤ، سیر کرو، آرام سے جا کے سو جاؤ جہاں ہے۔ میرے خیال سے مطلب کہیں تم مجھ پہ احسان کرتے ہیں تو خدا نخواستہ نہیں آئے ہو۔ آپ بات سمجھ رہے کسی میں؟ تو اگر یہی بتا دے کہ کیوں آئے ہو عنایت صاحب، میں اس سے اب شروع سے بات ہے، مطلب کیوں آئے ہو، تو خود اس کو جواب سمجھ آ جائے گا۔ کہنے پر آئے ہو تو کیوں مانتے ہو کہنا ریکویسٹ کے ساتھ تو کوئی نہیں منواتا کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ میرا کہنا مانا کرو۔ ایک کبھی آج تک سنا آپ نے کوئی جواز، کوئی واقعہ، اور اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ جواز بڑا معمولی ہوتا ہے، ذہین آدمی کے ساتھ جواز بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے فورس یہاں استعمال ہوتی ہے فزیکل، وہاں آخری دم تک جواز نہیں ملتا۔ ون ہو از میڈ ٹو بلیو اگینسٹ ہز ول از آف ہز اوپینین اسٹل۔ مقصد ہے کہ ہم خیال بنانا بے دھیان آدمی کو آسان ہے اور بد دھیان آدمی کو بڑا مشکل ہے۔ بے دھیان تو چل جاتا ہے، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے یہ بات بڑے، اس میں یہ امکانات ہیں، آپ خود غور کرو۔ اور یہ علم پہلے بھی بتایا کہ یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ بھی بتایا۔ یہ محفل آپ جانتے ہو کہ ایز اٹ از ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ مطلب اگر نئے صاحب یہاں سے میاں والے چلے جانا تو آپ لوگوں کا تو سیمنٹنگ فورس ہی ختم ہوگی، خالی نائب صاحب۔ مگر آدھا واقعہ ہم کریں گے تو آدھے سے زیادہ نائب صاحب کر رہے ہیں۔ معمولی سی بدلے بات ہے، ایک آدمی کیا اس کی جگہ پہ کوئی اور آدمی ہو جائے گا، اس سے بہتر آدمی ہو سکتا ہے لیکن محفل نہیں ہو سکتی۔ آپ اس بات سمجھ رہے ہو؟ میرے کہنے سے مقصد ہے کہ اتنی ایک
عارضی سی کیفیت ہے انسانوں کے ساتھ یہ واقعہ، یہ سارے اجزاء جو ہیں کسی طریقے سے کٹے ہوئے ہیں، وہ اجزاء میں سے تپش نکل گئی تو اجزاء سارے بکھر گئے. آپ یہ سمجھ لو نا کہ وہ تپش ایک چھوٹی چیز ہے، تکلیفوں کے باوجود وہ ہوتی ہے. اس لیے کبھی کبھی ایکسائڈ کیا جاتا ہے، کبھی انسائڈ کیا جاتا ہے، کبھی گرمی بچائی جاتی ہے، کبھی سردی بچائی جاتی ہے. سردی نہیں مگر دقت بچائی جاتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی واقعہ کے گرمی قائم رہے. یہ الاؤ ہے پورے کا پورا، یہ مائک لگا ہوا ہے. اب اس کا واقعہ ضرور ہے اس کے اندر، اس میں کیا امکانات ہے میں اس وقت کیا سکتا ہوں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ ذرا کلیئر ہو جائیں. ورنہ وہ بتانے والی کوئی اچھی انوکھی چیز کو نہیں ہے کہ آپ سے بات کی ہے اب آپ کے علاوہ سے بات کرنی ہے، لو اتنی سی کہانی ہے. یہی کل کائنات ہے. کیا ہے؟ آپ سے بات کی ہے اب آپ کے علاوہ سے بات کرنی ہے. آپ کا علاوہ جو آپ کے خیال کا نہیں ہے اور آپ بھی نہیں ہے، آپ کی دسترس میں بھی نہیں ہے، بعض اوقات علم میں بھی نہیں. اور وہ آسان آپ نے کرنی ہو تو آپ کر نہیں سکتے. آپ یہی کرو گے وہ سانو بھیج چڈا ہوا نے سمجھ آئے کو نہیں تھی آگے. میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں ان کو میرے خیال سے کچھ ٹھیک نہیں بات. مگر آپ یہاں تک اپنا جواز نہیں پیش کر سکے، جو یہاں بیٹھنے کا جواز اپنا ڈھونڈ نہیں سکے، حالانکہ یو آر ڈوئنگ اٹ ڈیلی. آپ یہ کر رہے ہو اور اس میں وضاحت بھی آ رہی ہے، اس کا جواز آپ کو نہیں ملا تو یہاں سے کسی اور جگہ بھیجیں گے تو وہاں آپ کیا کہو گے آگے کہ میں ایک جگہ جاتا تھا، سمجھ تو خیر مجھے آئی کو نہیں، تو وہاں سے مجھے بھیجا گیا تو پتہ نہیں کسی کام کے لیے آپ کے پاس بھیجا گیا، کام تو مجھے یاد نہیں ہے. اور سنا تھوڑے کی حال ہے کہ میں اتنا تو میں آپ کو دعوت نامہ ہی دے دوں کہ جا کے دے آؤ، ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. اور اگر آپ کچھ خوبی رکھتے ہو تو آپ بتاؤ میں آپ کی خوبی کو کیسے اظہار میں لاؤں. میں خوبی رکھتا ہوں تو آپ کی پہچان میں نہیں آئی، جس خوبی کا آپ آگے تعارف کرانا چاہتے ہو. میں خوبی بھی رکھوں اور اپنا تعارف بھی کراؤں تو آپ کون ہو تماشائی صاحب؟ تو پھر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ کیا ہے. اس میں مطلب اسی واقعہ کے اندر اس کا نیکسٹ سٹیپ میں یہ کر رہا تھا کہ اس میں گنجائش موجود ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دنیا کے ساتھ محبت آپ کی بڑھ جائے، یہ تو انسان کو جب لخت مطلب کسی اور طرف لے جاتی ہے بات کہ کال کا معنی ہی ہے کہ کال سے گریز کرو، حال کا معنی ہی ہے حال سے بچو. عقل جو ہے وہ عقل سے بچنے کا نام ہے، اپنی عقل کے فتنے سے بچنے کا نام ہے. اور یہ تو اسلام اور ماننے والوں کی کہانی ہے. ایک آدمی کو کبھی کسی ایک آدمی کو اس کا اسلام کی جو اسپرٹ یا اس کے اندرونی باطن یا لطف اسلام کا کسی ایک آدھ آدمی کو عطا ہوتا ہے، باقیوں کو لیبر سمجھ آتی ہے. اب لیبر والا جو ہے نا وہ لطف نہیں کر سکتا اسلام کا. لیبر اور لطف اکٹھا ہونا تو پھر اسلام بنتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بڑی مشہور ایک داستان جو کی یا واقعہ یہ کیا ہے حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ان کا نام ہے صرف واقعہ تو ان کا نہیں ہے. آپ کا ایک مرید تھا، وہ کسی نان بلیور کے پاس گیا، ہندو یہودی. حضرت صاحب اسے کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہی ہو جائے، کتنی اچھی بات ہے. اس نے کہا سبحان اللہ میں نے آپ کی بات سن لی ہے، اگر تو اسلام ہے باجید کا تو پھر تو میں کبھی اس کے قابل نہیں ہو سکتا، اور اگر اسلام تمہارا ہے تو یہ میرے قابل نہیں اسلام. بھائی یہ فرق ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہی مٹانا ہے آپ نے کہ آپ مجھے حوالے کیے بیٹھے ہو جیسے میں ہی دعوت دے رہا ہوں. یہ آپ ہی کا قصہ ہے، سنا میں رہا ہوں، داستان تمہاری ہے.
آپ کی داستان کو زبان لگی ہے تو آپ شکر ادا کرو. اسلام کسی ایک ہی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو بولنا پڑے تو آپ بول نہیں سکتے ہو, سن نہیں سکتے ہو, تو بولنا کہاں سے آپ نے؟ تو دقت تو یہ اتنی ساری ہے کہ اس کو آپ غور کرو. آپ اسماء اٹھائے ہوئے ہیں, نام اٹھائے ہوئے ہیں, واقعات اٹھائے ہوئے ہیں, اور ان کو مٹایا ہوا ہے دل سے. وہی واقعہ ہے. اب یہ کوئی اور کر لے یا میں کر لوں تو اب میں ایکسپلینیشن بھی دوں, وضاحت بھی دوں, آپ کی معذرت پہ بھی غور کروں, اور سارے واقعات ہوں. جب یہ کام آپ کو کرنا پڑے پھر آپ کہو گے کہ میرے پاس علم بھی نہیں, استعداد بھی نہیں, موقع بھی نہیں, واقعات بھی نہیں, حالات بھی نہیں ہے, یعنی کہ نہیں کرو گے. تو جب کرنا آپ ہی کے لیے, غور کر رہے ہیں آپ کرو, میں نہیں کرتا. وہ چیز جو آپ کرنا چاہیں اور آپ سے نہ ہو, کوئی آپ کو کر کے دکھائے, تو پھر آپ کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے. اگر نہیں کرنا چاہیں, میں کروں, تو پھر تیری میری ضد ہے, دشمنی ہے کہ تم اسے نہیں ہونے دیتے, میں اس کے باوجود کر رہا ہوں. تم کرنا چاہتے ہو, نہیں ہوتا تم سے, تو پھر ایک کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں, تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں. یو ڈو اٹ. پھر ریلیکٹنٹ ہونا تو کوئی مقصد نہ ہوا نا. اگر یہ آپ کو بات غور آ رہی ہے تو پھر آپ اس پہ ذرا لطف لو. پھر یہ دیکھو کہ میں نے آپ سے کوئی ایسے طریقت کے باب نہیں بتائے, کوئی کراماتی باب نہیں بتایا. آپ اندازہ لگا لو. اور آپ علم دوست بھی کوئی بہت نہیں ہو. کیا میری بات سمجھو؟ تو میں نے کنوینس کہاں کیا آپ کو, اور آپ کیسے ہو گئے؟ آؤٹ آف نیچرل فیتھ, افینٹی, لو. آپ بات سمجھو نا. جبکہ میری آپ کی ملاقات بچپن کی بھی نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایمان جو اندر آپ کے تھا اسی کو گرمایا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ وہ موجود تھا, غائب نہیں ہوا. وہ جو سوتا جاگتا ہے نا, اس کو مطلب تھوڑا چھیڑا تو آپ کا اپنا ایمان آپ کو ویزیبل نظر آیا. آپ نے اپنے ایمان کی گرمی میں آ کے مجھے تسلیم کیا. یہ آپ کی ایمان کی گرمی ہے. اور وہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر آپ پریشان ہو جاتے. اسے اور گرم رکھو, اسے ایکٹیو رکھو. اللہ کے نام سے ملاقات ہوئی ہے, اب اللہ کے حوالے رکھو اس کو. اب زندگی میں یہ دو خیالات نہیں چل سکتے کہ اب اللہ کے حوالے سے کوئی اور کرو, کسی دعا کی کرو, اللہ تعالیٰ مجھے ایک ہی راستہ دکھا, 10 راستوں والا سفر مجھے نہ کرانا. وہ عذاب ہے, وہ عذاب ہے, وہ عذاب ہے. اللہ کے آگے یہی دعا کیا کرو, یا رب العالمین مجھ تذبذب کا سفر نہ کرا. او اللہ تعالیٰ اگر مطلب نہ چاہے تو توبہ 1000 بار ٹوٹتی ہے, او ہو ہاتھ سے ٹوٹ, اسلام ٹوٹ جاتا ہے. آپ بات میں اللہ تعالیٰ کی وہ آپ ہی تو توبہ کی توفیق دینے والا ہے, تو آپ بھی توڑنے والا ہے. اس کو نہیں کہنا چاہیے, وہ توڑتا دوسرا ہے, لیکن ہے اسی کی طرف سے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ دعا کرنی چاہیے کہ مجھے 2 راستے والا سفر نہ کرانا, 10 راستے والا نہ کرانا. ایک راستے والا سفر کرانا, مجھے ایک راستے والا سفر کرانا. وہ عین حقیقت ہے, عین حقیقت, تاکہ سوچنا نہ پڑے میں کہاں جاؤں, کیا کروں اور کیا نہ کروں. جہاں سے شروع ہو جاتا ہے عذاب. زندگی میں عذاب یہ ہے کہ ہو کہ نہ ہو, کہ نہ ہو کہ ہو. وہاں جائیں کہ نہ جائیں, نہ جائیں کہ جائیں ہم. تو یہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو سفر ایک نصیب ہوا. وہ ایک سفر ہی اس کی زندگی کی کامیابی ہے, بلکہ سب کی کامیابی ہے. 2 سفر جو ہے تھکاوٹ ہے, تذبذب ہے, مجبوری ہے, معذوری ہے, مشقت ہے, عذاب ہے. اس لیے پہلے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اس عذاب سے بچائے کہ ہمارے سامنے 2 سفر ہوں اور وقت ایک ہو. بس ایک شر ہے, ایک ہے. اس لیے صراط مستقیم جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ مانا ایک راستہ دکھا, ایک راستہ دکھا. کہ تجھے ماننے کے بے شمار طریقے ہیں,
آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھو، کمال کی مثال آئی ہے سلیم صاحب، کمال کی مثال. وہ بلی جیسا سوراخ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، چوہے کے دل کے پاس. اسے یہاں سے کبھی خوراک ملی تھی، وہیں بیٹھ. وہ جو دیوار کے اوپر دوڑ رہی ہے، اسے کہیں کبھی کوئی پرندہ وہاں سے ملا تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ ایسے نہیں ہے. تو جس نے آپ نے تسلیم کیا یا جہاں بیٹھ گئے، یہ کبھی کوئی مکان سے آگے کوئی لامکان کا ایک انوار تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کو مطلب ہم لے کے چلے، یا جس کا نام اسلام ہم نے رکھا، اب وہی تجلی جو ہے نا بار بار مانگو کہ یا رب العالمین ہمیں تصدیق کی، تسلیم کی، تحقیق کی، وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس میں ایک سفر کریں تیرے نام کے حوالے سے. ایک فیصلہ، ایک سفر. اور یہ پہلی عطا اسی کی طرح اپنی طرف ہوتی ہے، خود نہیں دیکھتے. کیونکہ ابھی یا تو ہم دیکھیں اچر کیا ہے بیچر کیا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ خود ہی کوئی میچر بن جاؤ، وہ تب پتہ چلتا ہے. اور اس میں انتظار جو ہے نا، انتظار دو کیفیات ہیں. نیکی کا انتظار نیکی سے محرومی ہے، بدی کا انتظار آج ہی بدی شروع ہوگی. نہیں آپ بات نہیں. اگر نیکی کا انتظار ہے تو سمجھو کہ تم نیکی نہیں کر رہے، بدی کا انتظار ہے سمجھو کہ تم بدی کر رہے ہو. یہ عجیب سفر ہے. نیکی کرنے سے انتظار سے نہیں ہے، اور بدی انتظار میں بھی بدی ہو جاتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری. تو اللہ تعالیٰ سے یقین مانگو، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگو. تو سفر سارے عاقبت کے ہیں، آخرت کے ہیں، اور اسی زندگی میں عاقبت ہے، یہی آخرت ہے. مقصد ہے کہ اس میں کوئی لمبی چوڑی کہانی کو نہیں ہے. اور جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہی اس کائنات میں آپ کے ساتھ ہے. آپ اندازہ لگا لو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہیں ہے کہ کہیں نہیں ہے، کہ کہیں کہیں ہے، کہ ہر جگہ پر ہے نا. آپ یہ اندازہ لگا لو کہ اللہ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے زندہ ہیں. اللہ تو ہر جگہ ہے نا، اس کی اپنی کائنات ہے، دفتر سے باہر نہیں ہے. میرے خیال سے مقصد ہے کہ اللہ نے اپنے ماننے والوں کو الہیات سے ان کو فیض دیا، ان کو قرب عطا فرمایا. تسلیم سے قرب ملا، نہ تسلیم سے اللہ بھی کچھ نہیں کرتا. میرا بات سمجھے؟ ورنہ کافر کہہ سکتا ہے کہ تھی آپ ہی بدلے پہ منو عطا کر دیں تو پھر میں آپ پہ مسلمان ہو جاتا یا مومن ہو جاتا. تو تھی دیا نہیں ہے، ہم نے وہ لیا نہیں ہے. یوں نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس کے تسلیم سے، اور پھر اس کے بعد اپنے شوق کے سفر میں وہ ساری چیز عطا ہو جاتی ہے. عطا کیا ہے؟ شوق کو اور شوق بناؤ. جتنا تیز خوشی سے دوڑے گا، یہی ہے اس کی منزل خود ہی خانی. تو منزل شوق کی ہے ساری. اب شوق جو ہے یہ قبض میں آ جاتا ہے، اس لیے دقت پیدا ہوتی ہے. صاحب شوق کے بغیر یہ سفر جو ہے نا، یہ ٹارچر سے کم نہیں. آپ کو میں بتا دوں، شوق ہو تو پتھر جو ہے نا 2.5 من پتھر کے نیچے دھوپ کی گرمی میں خاردار چھڑی سے مار کھانے کے بعد بلال حق حق کہے گا، شوق ہو تو. اور اگر شوق نہ ہو تو جو مرضی مطلب کہتے رہو، بدل جائے گا، منافق ہو جائے گا، چھوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا، ادھر کر لے گا، ادھر کر لے گا. یہ شوق کی کہانی ہے. تو شوق عطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے. اللہ دیکھتے ہیں شوق ہو بس اپنا منزل پار. کتنی بات جہاں تک سمجھیں. اگلا ایسا جو ہے نا، وہ پہلے آپ اپنا کلیئر ہو جاؤ میرے ساتھ. جو میرے ساتھ کلیئر ہو جاؤ جب میں کہتا ہوں تو بھائی آپ اپنے دل سے پوچھو. مجھے اور کچھ پتا ہے کہ نہیں پتا، آپ کے دل کی حد تک تو میں جانتا ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں کلیئر تو میں کاہے کو کلیئر ہوں گا؟
آپ سے زیادہ جانتا ہوں. یہ تو دعویٰ کرنے میں کوئی تھوڑی سی مطلب بات تو نہیں ہونا چاہیے کہ میں تھوڑا سا تو زیادہ جانتا ہوں نا. چلو آپ 10 نمبر جانتے ہو تو 10.25 ہی رہنے دو میرے پاس. آپ نہیں بات سمجھا اس لیے صاحب. مگر آپ کلیئر ہو تو میں کلیئر ہوں, آپ نہیں ہو تو میں نہیں ہوں, آپ ہو تو میں ہوں, آپ نہیں ہو تو پھر میں نہیں ہوں. آؤ تو میں آیا, تو گیا تو میں گیا. کیا سمجھے بات؟ ہے تو ہے, نہیں تو نہیں. یہ تو بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور اگر آپ ہے اور پھر میری طرف سے بھی ہے سمجھو, ہاں تو میری طرف سے بھی ہاں سمجھو, راضی تو میں بھی راضی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر تو میں آپ کو بہت جلدی ہی بتانے والا ہوں. وہ تو پھر دم دم فید کول ہے, وہ تو نال ہی ہے. اور اس کو کوئی بہت سو بتانے کی بات نہیں ہے, چند آدمی کو بتانے والی بات ہوتی ہے. آگے وہ سارے چاند جو ہوتے ہیں نا, وہ 2 چاند ہو جاتے ہیں. اس سے بہت سارے اٹھے. حضور کا نام ایک منٹ سر, جی میں بنا کر رہا ہوں. حضور کا نام لینے سے پہلے ذرا تو اپنا ادب سے وہ تاریخ نہ بیان کر, ٹھہر جا خبر کا. میں نے پہلے کہا کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ پیچھے تھی کو مجھے کہانی سنا دینا. یہ میں کلیئر کر چکا ہوں بات. لیکن آپ یہ کہتے ہو کہیں قرآن نہ مجھے سنا دینا. قرآن میں نے سنانا تمہیں, تم حدیث تو سنانا, حدیث کی میں سناؤں گا. فرق ہو تو فرق ہے, یہ تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو. کیا کہہ رہا ہوں؟ معافی اب منگو گے تو معافی ہے. اب بچے والی بات کر رہا ہے. انسان کو چھوڑنا, اگر تم معافی مانگتا ہے تو معافی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. تو روز کر, اس میں کون سی بات ہے؟ یہ کون سی بات کی ہے؟ کہیں مجھے نہ سنا دینا کوئی بات علم کی. علم سن, باطن نہ بیان کر دینا, باطن سن. قرآن تو نہ بیان کر دینا, پڑھ پہلے. اچھا تو بات اتنی ساری ہے. اب جہاں پر کچھ تمہیں میں نے کیا کہا, آپ کلیئر ہو. کلیئر سے مراد یہ نہیں کہ پہچان میں کلیئر کیوں نا, ریلیشن میں پہچان تو بڑی بات ہے. پہچان تو میں نے دی نہیں, تو پہچانے کا کہاں سے؟ میاں بات سمجھے. کلیئر تو ریلیشن میں کہ السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, السلام علیکم, میں وعلیکم السلام. تو شوق کا کوئی میں مجبور ہوں شوق دینے پہ؟ شوق تمہارا ہونا چاہیے. میں شوق کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں, کریٹ کیسے کروں؟ سارے کو تو چھوڑ, آپ بھی بات کر. مرکز کی بات ہے, میٹر نہیں بنایا میں نے کسی کو کلاس کا, یہ میں نے کسی کو نہیں بنایا میٹر. یہ اس کو چھوڑ دیا آپ کہ سب کی کیفیت مت بیان کر, یہ اور وقت ہے. آپ کی کیفیت بیان کر. آپ کلیئر ہو, غلطی پر ہو, مائل ہو, راضی ہو, ناراض ہو, کون ہو, کیا ہو, اپنی بات کر. غلطی ہے, معافی مانگتے ہو, معاف کر دیتا ہوں. دوسروں کے حوالے میرے رہنے دے, دوسروں کے معاملات میں نہ دخل دے. دوسرے آپ کا لطف آپ الگ رکھتے ہیں, ان کی الگ شخصیت ہے, ان کی الگ خوراک ہے, مزاج ہے الگ. آپ اپنے بارے پوچھ رہے ہو, کسی اور کے بارے پوچھ رہے ہو؟ آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ سوال ہے کہ تقاضا ہے کہ طلب ہے؟ التجا کیا نام لو, التجا کا فکر کیا ہے, التجا کے سب بولو کیا کہتا ہے. مہربانی شفقت یہی ہے نا کہ تو مہربانی مانگنے والا بن. جب آپ جا کے کہتے ہو لبیک, کہتے ہو آگے سے کسی نے کہا کہ بول, کبھی آواز آئی؟ تیرا لبیک کہنا ہی ندائے حق ہے. آگے سے کوئی بلایا تو لبیک کہتے ہیں نا. کہ جواب تم ادھر آ جاؤ تو لبیک صحیح حاضر, تو کسی نے کہا نہیں تو تم لبیک کہتے جا رہے ہو.
لبیک کی توفیق ہی ندائے حق ہے. معافی مانگنے کی توفیق ہی رضامندی ہے. رضا نہ ہو تو معافی مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. آپ کو دیکھ کہ معافی مانگنے کی توفیق ہے کہ جھگڑے کی مزاج ہے تیرا. معافی مانگنے کی خواہش ہے تو خوش قسمت سمجھ. جھگڑے کی خواہش ہے تو پھر تو کیا رے مذلت ہے. آپ یہ سوچ معافی مانگ رہا ہے نا بلا وجہ ہی معافی مانگنے کی خواہش اچھی خواہش ہوتی ہے, نیک خواہش ہوتی کہ جرم ہے کہ نہیں ہے تم تو معافی رکھ. آپ نہیں بات سمجھے؟ پھر ہے تو پھر یہ ہے ٹھیک ہے. تو باقی تفصیل کیا کہ ہم بیان کرنے لگے تھے, تو کچھ مجھے سنانے لگے تاریخ ہی. تو خسرو کو راگ نہ سناؤ منع کروں میں. پھر اس سے طلب یہ ہے کہ ایسی چیز مانگ جو کیپیسٹی میں ہو. استعداد میں دے رہا ہوں کہ تیرے پاس ایک شرط رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا میں کوئی چیز دینے کے لیے. بھائی دیکھو اگر گائے آپ کو عطا گئی جائے مجھے اس کا چارہ ہے ڈالنا ہے, یہ بھی نہیں کہا جائے. یہ علم دنیا کو جگانے والا ہے, تو سو کے نہیں لے سکتا. یہ جگانے والا علم, یہ محبت کا علم ہے, تو نفرت سے نہیں لے سکتا. یہ پیار کا علم ہے, غصے سے نہیں ملے گا. یہ عطا کا علم ہے, تقاضے سے نہیں ملے گا. تو یہ تو ظاہر باتیں بتا رہا ہوں, مطلب اس میں کوئی دقت کی بات نہیں. عطا کا علم ہے, تقاضے سے نہیں ملے گا, تقاضے سے نہیں ملے گا, تقاضے سے نہیں ملے گا, مل سکتا نہیں ہے. تو علم جو ہے نا یہ نہیں کہ کوئی طویل چیز ملنے والی ہے, علم لفظ ہے. سارا علم بند ہو جاتا ہے, علم شروع ہو جاتا ہے. وہ عمل ہونا چاہیے, وہ عمل نہیں ہو رہا آپ سے. وہ میں تو پرسوں کہہ رہا تھا, آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم 20 سال سے چلے آ رہے ہیں, اتنی مدت سے چلے آ رہے ہیں اور ابھی تک بولے ہمارا سفر ہی نہیں ختم ہو رہا, یعنی کہ جدا نہیں ہو. یہی مقصد ہوا نا. تو یہ کیا مطلب آپ نے مانگا جدا ہونا تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے, ایک لفظ کی بات ہے. خیال جدا ہو گیا اسی جگہ سے. آپ سلیم صاحب میری بات سمجھ, تو یہ دعا کرو کہ خیال میں جدا ہو. امکانات جو ہیں نا, تو امکانات تو آپ کے وجود کے ساتھ ہے نا, امکان پھر پیدا ہوتا ہے. یہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ میں ایک شکار پکڑ کے لاؤں گا تو اس کا نام کوئی اللہ ہوگا, نہیں کبھی کہا نعوذ باللہ. یہ بات ہے, سارے اس کے زیر سایہ ہیں, اس کے تابع دار ہیں. خواب کے ذرے سے لے کے عرش و فرش و کرسی تک اس کے تابع فرمان ہیں, ہم بھی اس کے تابع فرمان ہیں. اس پر دستخط تو نہیں کہی میں نے کیا وہ ہو جائے گی, اس کو ہم مانتے رہیں گے, ہر حال میں مانتے رہیں گے, کتب میں مانتے رہیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوا کر رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے مطلب ہم الہیات کے حوالے سے بیٹھیں اور الہیات میں کہیں اور جا کے لے آؤں یا دے آؤں یا کر رہا ہوں, یہ نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ جو تعلق کے ظلم کیا ہے, اب تعلق کے انعام کے رحم بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. نہیں آپ بات سمجھے؟ پچھلا لباس اتار دیا تو نیا لباس آپ ہی کو ملنا چاہیے نا پھر. اور پچھلا خیال کے لباس تھا نا جو تھے واقعہ, وہ آپ ایک بات میری یاد رکھ لینا اور دل میں رکھنا, بتانا کسی کو نہیں, کہ چاند جب نکلتا ہے نا تو دیوار پہ روشنی پڑ جائے گی, دیوار چمک جاتی ہے. کہ چمکی دیوار چاند کو چہرہ نہ دکھا دے, وہ آگے ہو جائے گا, کالی کالی ہو جائے گی, بس تیار رہ جائے. یہ علم ایسا ہے, یہ تابدار جب بناتا ہے نا خیال کو, تو خیال سب سے پہلے دینے والے کے ساتھ الجھتا ہے. شیر کو جو ٹریننگ دیتا ہے نا وہ ٹرینر کے ساتھ ہی شیر الجھے گا. اس کی آئے ہونا چاہیے کیونکہ سکھایا ایسا ہے میں نے. یہ بات سمجھے, میرے یہ دھیان کرنا اس بات کا
کہ اچھا آدمی جو ہے وہ لڑنا جانے لیکن ٹرینر کے ساتھ نہ، غرانا جانے، دہاڑنا جانے لیکن میرے سامنے نہ. سکھایا یہی ہے، اس کا منشا بھی یہی ہے. اس علم کے دینے کا منشا یہ نہیں کہ مطلب میں آپ کو بنا دوں کہ آپ گردن پھینک کے بیٹھے رہو، خدا نہ خاصا کہ گردنیں توڑ ہیں آپ لوگ خود ہی. یہ تو خیال ہی ایسا طاقتور ہے، لیکن میرے سامنے طاقت نہ کر دینا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر میرے سے تو آپ بات لے گا تو پھر آگے جا کے آپ طاقت استعمال کرنا. طاقت ایسے استعمال ہوگی جیسے آپ جہاں بولو گے اس طرح آگے بے بسی ہو جائے گی. یہاں یہ اسپیشل ایک خاص مقام ہے، یہ ٹرینرز کا ٹریننگ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سولجرز کی ٹریننگ نہیں ہے، یہ گراؤنڈ کی ٹریننگ نہیں ہے، فیلڈ کی نہیں ہے، یہ فیلڈ مارشل کی. لفظ اچھا گیا، لفظ اچھا گیا، لفظ کو ہونا چاہیے فیلڈ کے ساتھ سے لفظ. اس لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو بھی اور سب کو بھی. کیوں جعفر صاحب؟ باقی آپ کو پتا ہے کہ ایک ذرا ہلکا سا خیال ہی گزر جائے نا تو اندر سے نکل جاتی پاپ. انسان کو کچھ نہیں پتا. اس نے یہ دونوں چیزیں صاف کر رکھی ہیں کہ وہ بھی رکھا ہے اور یہ بھی رکھا ہے. خیال کے ساتھ وہ طاقت بھی تاغی ہے اور عزت کے ساتھ یہ کمزوری بھی تاغی ہے. یہ اگر سمجھ آ جائے نا تو اگلا مقام بالکل سمجھ آنا بہت ہی آسان ہے. اتنی بات آپ کے احساس میں ہے کہ خالی یہاں تک تو آنا میرا منشا نہیں تھا، یا آپ کو یہاں تک لانا مدعا نہیں تھا. جو دیر ہو رہی ہے وہ صرف آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ ذرا کلیئر ہو جاؤ. یہ اتنا اعتماد والی بات ہے نا کہ دور دراز سے اشارے کے ساتھ بدلے میں چلنا ہے اس میں. کہیں آپ بھی مجھ سے وضاحت مانگ لو تو ہم درمیان میں دنیا کے اندر ہوں اس میں رک جاتے ہیں. تو اس لیے امکان ہے کہ یہ لوگ مائنڈ کریں کہ آپ نہیں رکتے تو آپ ہمارے بارے کچھ غلط اوپینین رکھ رہے ہو. کہیں یہ لوگوں کو آپ کامتا تو نہیں سمجھ رہے. یہ وضاحت کر لے ذرا پہلے. ہاں بالکل وضاحت ہے. اس کی طرح ایکسپلین اٹ اوے. نہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بالکل اگر ان معنی میں لیے گا تو بہت بےہودہ بات ہرگز نہیں. ہاں وہ اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ علم حجاب الاکبر والے حوالے سے چل کے تو یہ لوگ سے مراد جو بھی یہاں بیٹھنے والے ہیں رک جاتے ہیں. ہم لوگ اس لیے میں نہیں کہتا کہ آپ انڈیویجول پہ بڑا زور دیتے. ٹھیک ہے. تو ہاتھ جب ڈالتے ہیں تو وہ پڑتا نہیں، اس کو پھسلتا ہے. جگہ مقام وہ بالکل شاید اپنی جگہ پر ریچ کر چکے ہیں. ہاں لیکن وہ پھر جیسے گرا کشائی ہے نا وہ نہیں ہوتی. یعنی اگر انڈیویجولی ہر ایک سے آپ یہ اس علم کی پرفیکشن کا کمال ہے. اس راز کے موجود رہنے کا یہ انتہائی ثبوت ہے کہ اگر میں بھی ٹرائی کروں نا تو وہ آؤٹ نہیں ہونا، الا یہ کہ وہ اس آپ پر خود ہی آشکار ہو. یہ ایک اعتماد سے نکلتا ہے یہ کانٹا حلق میں پھنسا ہوا. اگر آپ کو اپنے مستقبل پر اسلامی یا روحانی حوالے کے ساتھ یقین ہو تو یہ کانٹا نکل جائے گا. شک ہو تو یہ کانٹا رہے گا، کیونکہ اس سے یو کانٹ رن اوے ود دی اویئرنیس. یہ اویئرنیس مل جائے تو آپ لے کے بھاگ جاؤ، یہ وہ نہیں ہے مقام. یہ تو اتنا ہے کہ یہ مجھے آپ ڈیفیکلٹی میں سچویشن میں پلیس کرو اپنی موجودگی میں اور اس کو میں نکلتا ہوں وہاں سے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
آپ کے نکلنے کی بات نہیں ہے، آپ کی قوت یا آپ کے کوی ہونے کا یا آپ کے ساتھ ہونے کا یا آپ کے ہم سفری کا اور فائدہ جو ہے یہ آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، سب کو بھی ہے، ہر ایک سے بات کر رہا ہوں۔ اب وہ جو ہے نا جو بریک کرنا پہاڑ کو، یہ آپ کو نہیں ملنی بات، نہ آپ بریک کرو آپ تھک جاؤ گے۔ یہ تو جو بریک کرے گا وہ آپ بھی نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں ہے۔ آگے سیدھا علم بیان کرنا ہے، وہ آپ کے پاس کافی ہو جائے گا اس وقت تک۔ نہیں آپ بات سمجھے؟ علم تو آپ ابھی کیسے بیان کرو، جنگ آلودہ ذہن کے ساتھ آپ حقیقت کیا عرفانیات بیان کرو، نہیں ہوگا۔ اسی لیے جی یہ ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ڈھونڈنے میں دقت ہوتی ہے، یا اس میں کوئی بدنیتی یا کوئی بے مخلصی نہیں، ہاں ٹھیک ہے، یا کوئی یہ پوچھو نا کہ ریلیشن کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ ایگزیکٹلی کہ وہ ڈٹرمن کرنے میں ڈفکلٹ، نہ ڈٹرمن نہیں کرنا، ریلیشن ڈٹرمن کرنا ہے آپ نے۔ ریلیشن ریلیشن کا تو بڑا سمپل سے میں نے طریقہ بتا دیا تھا پہلے دن سب لوگوں کو، کچھ لوگوں کو بتا دیا تھا یا سب کو بتایا تھا، کیوں نہیں تھا؟ ریلیشن کا میں نے ایک ڈیفینیشن دیا تھا کہ عنایت بھی آ کے کھولا۔ ریلیشن کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ آپ میرے ساتھ یہ ریلیشن رکھو کہ میرا کہنا جائز نہ جائز، سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر حال میں ہر طرح کا آپ کہنا مانو گے، نہیں تو یہی تھا، یہی بدلے گا نا، سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا ماننا کہا تھا۔ اسی قسم کی لینگویج تھی نا کہ کوئی اور تھی، یہ کلمہ کلام پڑھ کے ہوا، یہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جو ریلیشن ہو گیا فرض کو یہی ہو گیا، اب آپ کو ریلیشن میں دقت نہیں ہے، اب سمجھنا آپ کا حق ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو، علمی سطح پر یا عملی سطح پر اس ریلیشن کے اندر دراڑ نہ ہے۔ اب بات سمجھ رہے نا؟ ریلیشن اگر قائم رہے تو پھر اس کی وضاحت جو ہے نا دو طریقے سے واضح کر کے بھی بات کرائی جا سکتی ہے کہ دیکھو آپ کا آپریشن ہونے والا ہے، آپ کی مرضی، آپ دیکھ لو، تیار ہے نا، نہیں تو پھر آپ کو دوش بھی کر سکتے، دونوں صورتیں ہیں نا، آپ کو آگاہ بھی کر دیا جائے یا آپ کو آگاہ نہ کیا۔ اس ریلیشن کا فیض یہ ہے یا اس کا انجام یہ ہے کہ انشاءاللہ جس منزل کا نشاندہی ہے میرے پاس اللہ کے وجہ سے، وہاں آپ میرے ساتھ ہوں۔ تو ہم سفری کی خواہش ہے کہ کوئی اور تو قسم کی بات نہیں، آسانی کی بات ہے کہ میں ڈیزائرس ہوں، مطلب ملنے میں، یا آپ ہیں، میں زیادہ ہوں۔ اب اس لحاظ سوال بنتا ہے، کوئی بتاؤ چل رہا ہے ہمارا کام ابھی، ہم چل رہے ہیں۔ نہیں، ہری یہ ہے ہری کیوں کہ جو اندیشہ ہو رہا ہے نا، وہ جو میں آپ سے چاہتا ہوں نا اپنے تک، اپنے کہنے سننے کی حد تک، وہاں بھی دقت ہو جاتی ہے۔ اور جب میں کچھ علاوہ اس کے کوئی بات کہتا ہوں تو آپ فوراً اس کو غور کرنے لگ جاتے ہو، یہ تو کوئی اور واقعہ کا امکان ہے، یہ بتاؤ آگے کیا ہونا ہے، اس میں یہ دقت ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کہ وہ آگے اس وقت بتاؤں جب یہ پہلے ایسا کہ اب میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پر، جس جنٹل مین اشفاق صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کام یہ کرو، اب تک بدلے نا تو آپ کو ممکن ہے اس کام کی افادیت اور کام کا انجام اور مدعائے کام جو ہے نا وہ بھی سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے یہ ریلیشن کے حوالے سے اینڈ ہو جائے نا، ختم ہوگی بات۔ دوسرا آدمی جو ہے نا اس کام کو اس نوعیت کے ساتھ اس انداز سے اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک اس کا ریلیشن اسی قسم کا قائم نہ ہو۔ جس کا قائم ہو جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا۔ میرا مطلب اس کے بعد پریس ہے، شاید کے پاس پریس ہے،
میں اس کے پریس کو فیض دینا چاہتا ہوں، فیض دینا چاہتا ہوں. تو میں کیا کہوں گا کہ تو ہمیں فارم چھاپ دے یا ہمیں رسالے چھاپ دے. سمجھ سلیم صاحب، اس کا کوئی اور پارٹنر ہو جو مجھے نہ جانتا ہو، چاہے وہ پارٹنر نفسی ہو اپنا، چاہے وہ اپنی عقل ہی ہو. نہیں بات ہوئی؟ وہ کیا کہے گا؟ کہتا چنگے تو اتنا لکات بڑا ہے وہ ساڈا پریس ہی وہ جی شاہی کہتے 2,500 کی خرچ ہو گئی. رسالہ ایک دن کی بات نہیں، ساری عمر کی بات ہے. اور اگر اس کو میں نفس کے حوالے سے کہوں کہ شاید صاحب میں نے پریس میں رسالہ چھپانا ہے، بولو کتنے پیسے، تو اس کا جو روح ہے اور جو اس کا ایمان ہے یہ رونے لگ جائے گا، تڑپ جائے گا، مر جائے گا. یہ مر جائے گا، کہتا کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا ظلم ہو گیا. کھڑا ہو جائے شاید ابھی کلاس میں. آپ بات سنو، ایمانداری کی بات، آپ دل کی بات تو بتا. میں اگر تمہیں تیرے ساتھ پیسے طے کروں اپنے رسالے کے، تیرے پہ کیا گزرے گی؟ قیامت ہے. ایک بات کر رہے ہیں نا ایمانداری کی بات، بتانے کی بھی ہمت نہیں ہے. بیٹھ نہیں، آپ بات سمجھے. مقصد یہ کہ یہ خیال میں برداشت نہیں کر سکتا یہ شخص. آپ کو میں اور بتاؤں، اگر میں اس کو پیسے کہوں گا نا کہ آپ لے لو رسالہ چھاپنے کے، تو دوسرے دن میں جاؤں گا نا تو پریس کو یہ آگ لگا دے گا. یہ مجھ سے پوچھو، یہ میرا یقین ہے. سلیم صاحب یا چھوڑ دے گا پریس کو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب 6 دن کے بعد مجھے کوئی تیسرا آدمی ملے کرنے لگے تھی چنگے پلے پہ ظلم کرتے پئے ہو اوپر، اس آدمی کو پھر میں ڈیل اور طرح سے کروں گا. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اندر ہی مطلب جو بھائی صاحب ہوتا ہے نا، اس سے آپ پوچھ کے بات کیے کرو میرے ساتھ. اس نفس کو میرا خیال ہے آپ لوگ اچھے ہو، آپ نفس شریف کہا کرو. عقل شریف تو آتی کچھ نہیں ہے. اب تو ابھی کام ہوگا، پہلے اس سے پوچھ لو ذات شریف سے کہ بھائی صاحب بتا، عمل کرنے کے بعد جب کہ اس عمل کا نام جزا ہو اور ثواب ہو اور عاقبت ہو اور رضائے الہی ہو، اور آپ بعد میں تشویش میں پڑ جاؤ عمل کرنے کے بعد، آپ نے کیا کیا؟ سود کاٹ کے الجھا دیا سارا. پھر تو آپ نے کمال کر دیا. وہ تو میں نے تو موقع ادا کیا. لفظ آپ برائے نہ کرو، عطا شدا کے اوپر ادا ہی ہوتا ہے. تو آپ اس کو کرنے کے بعد یا تو نہ کرتے نا، اچھا تھا. کرنے کے بعد آپ اس میں الجھا دیے، تو یہ بڑی دقت کی بات ہے. آپ بات سمجھ رہے جو ہونے کے بعد نہ ہونے کی خواہش. کیا کہا میں نے؟ آپ بات سمجھو، کیا کہا؟ ہونے کے بعد نہ ہونے کی خواہش. یہ تو کوئی خواہش نہیں جائے صاحب. ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہونا چاہیے، ہونے سے پہلے ہونا چاہیے. تو ہونے کے بعد اب نہ ہونے کی بات یہ ظلم ہے اپنے آپ پر. نہ ہونے کے بعد تو ہونے کی خواہش رہتی ہے، ہونے کے بعد نہ ہونے کی خواہش جو ہے یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے. اٹ از ڈن. اس کو ثواب بنا دو، اس کو ایسٹ بنا دو. جاؤ وہاں رک جاؤ. شاید کا کام کیا ہے؟ وہاں رک جائے، کہتا ہے جی وہ مجھے پیسے دے دو، پرنٹنگ چارجز ہے کہ نہیں؟ یا تو یہ طریقہ ہے نا، یا وہ طریقہ وہی ہے کہ جو اللہ کے حوالے ہو. آپ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مطلب مجھے آپ اس طرح نہ بنا دو نا جس طرح آپ بن جاتے ہو کہ میں عنایت کو بھی ایک بئی کھاتا سمجھ بیٹھوں کہ عنایت نہیں ہے، روکڑی لے کے آ گیا میرے پاس. نہیں آپ بات سمجھے؟ حساب لے کے آ گیا کہ بئی چک کے لے قاضی صاحب، وہ دوسری بئی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کالے انچوں میں، اور دوسری سیاہی کے ساتھ ہندی نامے میں 7 روپے سے 15 پیسے دینے اس کے. ہاں اگر یہ لے کے آئے لمبی کاپی تو پھر تو میں اس کو اور طرح سے دیکھوں گا کہ چھیتی کر بول کیا کہتا ہے.
عنایت کو اگر میں وہ ویسے عنایت سمجھوں جیسے میں اس کو جانتا ہوں تو پھر اس کو تو لطف میں رہنا چاہیے، اس کو تجاری کرنی چاہیے کہ آگے میں کیا اور لینے والا ہوں اس سے. ہاں کیا سوچ رہا تھا؟ اس سے میں رائے نہیں لوں گا، بس یہی بات یاد رکھنا. اس سے میں عمل ضرور لوں گا حکم کے مطابق، رائے نہیں لوں گا اس سے. اور چاہوں گا تو رائے بھی لے لوں گا، میں پابند بھی نہیں ہوں. تاکہ کل کو یہ نہ کہتے جی تو رائے میں نہیں دینی، انکار کرے گا تو رائے بھی لے لوں گا. اس کو میں نے یہ کہا کہ تو اتنا سوچ جتنا تیرے پاس اختیار ہو، اور مجھے سوچ میں مبتلا نہ کرو، مجھ سے چھوٹی چھوٹی بات یہ کرو کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں. یہ نہ مجھے کہنا کہ آپ خود سوچ لو، دیکھو یہ ہم پہ جو گزر رہی ہے آپ اندازہ کر لو، آگے خود سوچ لو آپ. یا یہ خان صاحب کہیں کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، سمجھ آنے کے امکانات کے اندر ایک وسعت تو بڑی ہے، اس کو ذرا کٹ چھاٹ کیا جائے، غالباً کیسے کیا جائے، تو اس میں آپ خود سوچ لو کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، پھر مجھے سمجھ نہیں آئے گی بات. پھر جتنی آپ سوچ رہے ہیں میں اس سے کچھ بہت ہی بریک سوچنے لگ جاؤں گا، اور پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہے جس نے بہت ہی باریک پسائی کر دی بات کی. زندگی یہ نہیں ہے، بہت باریکیوں کا نام نہیں ہے. حتیٰ کہ باریکی جو ہے بعض اوقات جو ہے نا نیکی کے بجائے گناہ بن جاتی. بہت باریکی سوچتی ہے کہ میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، بس بیا رحمت سے مایوس کہ میرے پاس میٹر ہونا چاہیے یہاں پر کہ بخشا کیسے جاؤں گا. نماز تو پڑھ لی تو بھی کر لیا، وہ آگے وہ بھی کھڑے ہوئے جو کامت گناہ، تو وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. نیکی کو دیکھے گا تھوڑی ہے، گناہ دیکھے گا زیادہ ہے، کہتا گناہ مجھے کھا جائے گا. گناہ فیئر کریٹ کرے گا، نفرت کریٹ کرے گا، اندیشہ کریٹ کرے گا، اور اپنی عاقبت پر بدگمانی کریٹ کرے گا. اس لیے ایک حوالے سے اب دیوار روشن ہوئی ہے چاند کی روشنی سے اپنے خیال سے، تو پھر اس کو لطف میں رہنے دو تھوڑا سا. یہی اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل پر یقین ہی اللہ کا فضل ہے. تو خدا تعالیٰ آپ کو اپنے یقین میں اپنے لطف میں رکھے اور سلامتی کے ساتھ رکھے. دعا میں یہ کر رہا ہوں. ہاں سلامت رہنا چاہیے آپ کو. تو توفیق نہیں میری سلامتی دعا کرنے واسطے؟ ہاں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. میرے لیے آپ کا یہ خواہش کے سلامت رہو یہی کافی، اور آپ کے لیے میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں اسے کافی سمجھو. یہ واقعہ شروع ہو گیا. اب ہم اگر آگ کو چیلنج کر دیتے ہیں تو ہم سلامتی کا وعدہ لے کے نکلیں. یہ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس پہ یقین ہو جائے تو یہیں سے وہ آواز بولے گا. زیادہ میں باتیں نہیں مطلب کرنا چاہتا، کہیں سے تو بولنی ہے. آپ نہیں بات سمجھے، کچھ تو بناؤ گے نا، وہ ادھر سے بولنا ہے واقعہ. وہ بولنے سے بول پڑنا ہے اس میں. تو وہ میں جو بناتا ہوں مطلب چارٹ جو ہے انسٹرومنٹ بناتا ہوں اس میں آپ کو کوئی تار توڑ دیتے میری، پھر میں نئے سے جوڑتا رہتا ہوں. تم بورا کدھر تھے کدھر آ. اس لیے یہ دقت ہو جاتی ہے، اور کوئی دیر کی نہیں ہے. مجھے اکیلا اگر میں بولوں گا تو وہ زلزلہ کی بات ہے، مطلب واردات ہو جائے گی میں خوش ہو جاؤں گا، تو اس واردات کے ساتھ میرا تعلق واضح نہیں ہو سکے گا. نہیں آپ میری بات سمجھے نا؟ نہیں کہ آپ بالکل نہیں سمجھتے کبھی کبھی بات کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے واردات بھی انسان کر جائے جو باہر ویزیبل ہو جائے، اس واردات کے ساتھ تعلق قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا انسان کہ یہ میری واردات ہے. تو کیا ضروری ہے جس کو ثابت کرے؟ یہ تو ثابت کرنا حق ہے اس کا. خون بھی کچھ نہ کچھ چہرے پہ رنگ تو آنا چاہیے نا.
بعض اوقات فی سبیل اللہ بھی کر جاتے ہیں. فی سبیل اللہ تو ہو گیا پہلے، ہم ان کی دعاؤں کی تاثیر ہیں جو ہمارے لیے راستے بنا گئے، دعائیں کر گئے، دعا کر رہے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. ان کی یہ نہ ہو کہ ویزیبل کوئی اور ہی آئی پڑی ہو. اگر آپ لوگوں میں سے، ہم خیال لوگوں میں سے، اچھے خیال لوگوں میں سے کوئی چیز بار ویزیبل نہ ہوئی تو ویزیبل کچھ اور ہو جائے گا. پھر آپ کے لیے راستہ واپس آنا مشکل ہوگا یا موڑنا مشکل ہوگا. پھر یہ سمجھو کہ پھر سفر بہت طویل ہو جائے گا. بہت دیر کے بعد پھر یہ بات آپ کو ملے گی، کہیں بلکہ کہیں نہیں. اس لیے آپ کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اس خیال کا جو ہے نا ہمارے وجود میں آنے کا امکان پیدا ہو. یہ ڈرپوک نہیں تو لوگ یہ بڑے دلیر ہوتے ہیں، میٹ جیسے لوگ. آپ اگر خاموش ہوتے ہیں تو مسئلہ ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ زندگی اور موت کو ملا کے کھاتے ہیں وہ، خوراک ہے، اسے کوئی فرق پڑتا. آنا جانا رہتا ہے ان کا. 100 بار ہم نے جانا، 100 بار ہم نے جانا، آنا جانا کیا ہوا؟ اس لیے اس کا کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بات اب آپ اس کو اگر اپنے پہ اطلاق کرو تو پھر مشکل ہو جائے گا. مجھے مطلب آپ کی کیپیسٹی کا نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا. آپ اتنا رکھو جتنا آپ کے پاس آزما ہے، جو میں رہو. آسان کی بات ہے نا. ورنہ یہ بیان کوئی بیان نہیں ہے، یہ انداز سخن کوئی انداز سخن نہیں ہے، یہ گفتگو کوئی گفتگو نہیں ہے. لیکن یہ ہے، اور ہے تو بہت کچھ ہے. آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تھوڑے لوگ نہ سمجھو کہ آپ تھوڑے ہو. آپ ایک دوسرے کو پہچان لو. سارے آپ ہم خیال لوگ ہو، ہم صبر لوگ ہو، ہم وزن لوگ ہو. وہ اتنی بڑی آگے جا کے میں نے کہا نا کمرے سے باہر نکل جائے گا تو فیلڈ اتنا وسیع ہے نا کہ آپ کو دور دور تک اختیار کا انچیک سلسلہ ملے گا. تو آدمی کو نہیں ہے، ولنگ کو نہیں ہے. لیزا اسلام کے حوالے سے تقریر کرنے کے لیے لوگ بڑے ہیں، پڑھ کے آتے تقریر کر لیتے. اور یادداشت اگر مسخ ہو جائے تقریر بند ہوگی، واردات کو نہیں. یادداشت ہے، کاغذ ہے، پرچی ہے، وہاں سے بول جائیں گے. تو یہ جو لیونگ مومنٹ ہے اسے کوئی نہیں ریڈ کرے گا. چیلنج ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. تو چیلنج ہونا ہی تو واقع ہوتا ہے. ابھی کمرے میں ہو رہا ہے، باقی رہ کے بات کیجیے. کمرے میں اور ہوں تو باہر جا کے کچھ شاید میں بھاگ جاؤں گا، جوتے پھینک کے نہیں بھاگوں گا. آپ بے فکر ہو. ایک دفعہ میں پھینک کے آیا تھا، بتا دیں پہلے. قوالی ہو رہی تھی اپنا ایک جگہ پہ. مرحوم تھے بیچارے احمد بھیا، ہمارے دوست تھے. وہاں قوالی لیزا ہو رہی تو وہ مصرا آیا، بڑا لطف آیا کہ خسرو نظام کے بل بل جائیے، کہ خسرو نظام کے بل بل جاؤں. بڑا لطف دار گا رہے. خسرو نظام کے بل بل جاؤں، اپنی سی کر لی کسی نے مجھ سے نینا ملا کے. بڑے لطف دار گا رہے. خسرو نظام کے بل بل جاؤں جب ہو گئے نا، احمد بھیا کو مرحوم کو کیا خیال آیا کہ قوالوں کے پاس جا کے کان میں کچھ کہہ دیا. وہ خسرو نظام کے بل بل جاؤں کے بجائے کہنے کہ بھیا حضور کے بل بل جاؤں. وہ دلی اجڑ گئی ساری ایک بار پھر. وہاں سے ہم بھاگے ایسے کہ پتہ نہیں جوتی کہاں پھینکی. مقصد یہ کہ بھیا کے دادا کے پڑدادا کے نام آیا خسرو، جو اپنے پیر کی تعریف کر رہا ہے. تو جب قوالی کسی اوپر لیول پہ پڑی ہو
اس کو یہاں پیروں فقیروں میں کیا کو پھنسا رہے تم؟ آپ بات سمجھے نا؟ تو اوپر بلانے محفل کی بات ہو رہی ہے، جہاں وہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقام خود رہو، وہاں اور مقام ہو رہا ہے. تو یہ تمہارے جو پیر فقیر ہوتے ہیں یہ اور مقام ہوتا ہے. اس نے مطلب اس کے جو عنوان کے ساتھ آ رہا تھا خسرو نظام، دو نام آ رہے ہیں، وہ نام بدلنے کا حق نہیں ہے. سرکار کی جہاں تعریف ہو رہی ہو قوالی میں تو وہاں اس کو سرکار کی بجائے پیر کے نام نہ لگا، وہاں بین گستاخی ہے. جہاں کی مولا مشکل کشا کی تعریف ہو رہی ہو وہاں پیر کا نام نہ لے لینا. تو مشکل کشائی تھی تو پیرے فقیریں چلتی ہے نا. مطلب یہ قوالی میں عام طور پر کرتے رہتے ہیں تماشے، اور وہاں پر قبض طاری ہو جاتا ہے انسان میں، پھٹ جانے کے اندیشے ہوتے ہیں. جو بات میں نے کہی ہے اس کا اور غور سن لو. سلیم صاحب میری بات غور سے سنو. میں نے سوال عنایت سے سنا ہے، اچھا، جو شروع کیا اس بات، اس کے بعد مجھے آپ لوگ نظر نہیں آئے ہو. میں نے آپ سے خطاب نہیں کیا، میں اس کتاب کا ذمہ دار آپ کے ساتھ نہیں ہوں. میں نے بات کی، اب مجھے پھر آپ نظر آنے لگ گئے. اچھا، کسی انسان کی طرف مطلب میرا روئے سخن نہیں ہے، عنایت کے ساتھ نہیں ہے. اب مجھے عنایت وہاں بیٹھے ہوا تھا، اب مجھے یہاں بیٹھے ہوئے نظر آیا. یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ مجھے نہیں سمجھ. میری بات سمجھ نا؟ تو لہٰذا میں نے آپ سے ذاتی طور پر میں نے کوئی کلام نہیں کی. بات میں نے ٹھیک کی. کہیں عنایت یہ نہ سمجھ رہے کہ میرے ساتھ ہی مطلب کوئی واقعہ ہو گیا. بالکل بخدا مجھے نہیں پتا عنایت کا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ جب میں نے ان کو کچھ کہا دیا یا میں نے ان کو کچھ کہا دیا، کسی انسان سے میں نے پرسنل بات نہیں کی. جب یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا مجھے پتا ہے پرسنل کہ عنایت وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عنایت یہاں بیٹھے ہوئے. اس کو آپ غور کر لو یا اس کو آپ سمجھ لو تو آپ کو لطف آ جائے گا. نہیں تو نہیں. یہ آپ کی دنیا میں ہوتا ہے کہ کہنا کچھ تو کرنا کچھ اور. بات سبھی سے ہو رہی ہو تو مفہوم میرا شاید ہو، خدا نہیں میں تو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن رکھتا ہوں سب کے ساتھ. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈائریکٹ جب میں یاد کرتا ہوں تو عنایت ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگ جو ہے نا بات جو کتنی تیز ہوتی ہے نا، کون سا سخت فکرہ شفیع سن لے کہ یہ سخت میرے لیے ہے تو شفیع بیچارہ ہارٹ ہی کمزور ہے. کسی کے لیے کوئی روئے سخت نہیں ہے، کسی کی طرف کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے. جنرل بات ہو رہی ہے، بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے، بات غور کے لیے ہو رہی ہے، بات نکلنے کے لیے ہو رہی ہے، نکالنے کے لیے ہو رہی ہے، بلکہ عین نکل جانے کے لیے ہو رہی ہے. ایک واحد کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ افراد نہیں. افراد کی اجتماع کو عبادت کہتے ہیں. عبادت جب ہوگی تو پھر اس سے عبادت سے کلام ہے. بات سمجھے؟ اب آپ کو موقع ہے، آپ کسی قسم کا کوئی سوال رکھتے ہو آج کے عنوان کے مطابق یا اس کے علاوہ، سچی بات ہے، موقع مال کا فائدہ اٹھاؤ. اور جس وقت چاہے اور سلطان آپ نے ملک میں آ جاتا ہے. آپ جانیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں، جب چاہے مطلب ہاں مکان اس کے تو لا مکان اس کے، زمینیں بھی اس کی، آسمان بھی اس کے. جب چاہے جہاں چاہے جتنی دیر چاہے.
اگر کچھ چیز ہوتی نا تو چیز میں آپ کو ویسے دکھا دیتا وہ پیٹ باڈی ہو، نہیں ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نا، تو ہے ہی نہیں بلکہ مکمل ہی ہے. اس لیے آپ اس پہ غور کرو، فکر کرو. اس فکر کا اور آپ کو یہ طریقہ یہ ہے، اس میں دو باتیں آپ نہ کیا کرو. فیوچر اس کا نہ سوچا کرو، اس کو کسی پاسٹ کے ساتھ ریموٹ ہو یا ریسنٹ ہو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرو. بس یہ آپ کی مہربانی. کیا کہا؟ اس کو کنیکٹ نہ کریں کہ یہ واقعہ کون سے مستقبل کی طرف جا رہا ہے، یہ ڈونٹ ڈسکس اٹ. اس کا مستقبل حال سے پتہ چلے گا، یا یہ ماضی میں کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ دادا صاحب کی طرف سے ہے، کہیں آپ بالکل کشمیر مجوب بھی لائے گی بہت وہاں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. اس کی کنیکٹ نہ کرنا آپ اس کو. اور خود نہ مطلب بن جانا فقیر میرے ساتھ. مطلب آپ کا فقر جو ہے نا وہ ختم ہے، کیونکہ آپ کا فقر جو ہے نا سب کا ایک ہی ہے. مطلب آپ کے ساتھ مقابلے میں نہیں بیٹھا ہوا میں، آگے بات سمجھے، آپ کے ساتھ لطف میں بیٹھا ہوں. نہیں آپ بات سمجھے، کہیں آج یہ کہ اچھا جی پھر مجھے جا کے آپ دکھا لو، فقیری دکھا لو، میں سویا ہو رہا ہوں آپ جگا کے دکھا لو. یہ تو فقر کا مقابلہ ہو گیا نا. ایک فقیر سو رہا ہے دوسرا فقیر اس کو جگا دے، میں فقیری اس کے ساتھ نہیں لگانا. نہیں آپ بات سمجھے، فقیری لگاؤں گا تو اس کے کسی اور کو کہے گا پرانے سونے والے کو میں جگا دوں. آپ بات سمجھے نا، یہ اس کے ساتھ کیوں کرو، میرے ساتھ ہے. ایک بات سمجھائی، اسی کا میرا گلیس کہ اب آپ جگا کے دیکھ لو میں سو رہا ہوں، یہ نہیں، اس کے موقع کا فائدہ نہیں ہے. یہ ٹھنڈک والی چیز ہے. ہاں جی بولے آپ کا اس نے پتہ نہیں کیا کہا، چھپا دیا ان لوگوں نے. نہیں بہت کھائے گی. اچھا وہ آپ کے مسلم سے بڑا کر دو. کولر میں کبھی جاتی ہے بھائی. کیا چیز پارکنگ لائٹ کر لو. اچھا اچھا سوری.